آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک ایسا نوجوان جس کی عمر ابھی 30 سال بھی نہیں ہوئی. بالکل 30 سال سے بھی کم عمر، لیکن وہ اپنے دور کی معلوم دنیا کا نصف سے زیادہ حصہ فتح کر چکا ہے. واقعی ایک ایسا نام جس کی ہیبت سے اس وقت کی عظیم الشان سلطنتیں کانپ رکتی تھیں. ہاں، اور آج کی گفتگو کا سب سے دلچسپ پہلو یہ نہیں ہے کہ اس نے تلوار اور خون کے زور پر کتنے علاقے جیتے. صحیح بات ہے. بلکہ وہ حیران کن اور کسی حد تک پر اسرار کرشمہ ہے جو اس نے مشرقی ثقافتوں، داستانوں اور لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. بالکل، اور آج ہم اسی حوالے سے سکندر اعظم کی بات کر رہے ہیں. اس کی وہ میراث جو تاریخ کی کتابوں سے نکل کر صوفیانہ شاعری اور یہاں تک کہ سنیما کے پردوں تک جا پہنچی. اور اس پیچیدہ شخصیت کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہم نے کئی مختلف اور مستند ذرائع کو جمع کیا ہے. جیسے شروعات ہم تاریخی حقائق سے کریں گے جو ویکیپیڈیا کے تفصیلی مضامین پر مبنی ہیں، اور اس کے بعد کلاسیکل اردو اور فارسی ادب میں سکندر کے تصور کو سمجھنے کے لیے ہم اریختہ اور مختلف ادبی کالمز کا نچوڑ بھی پیش کریں گے. ہاں، اور آثار قدیمہ کے حوالے اور ثقافت پر اثرات کے لیے ڈسکورنگ پاکستان کی معلومات کو شامل کیا گیا ہے. ساتھ ہی 1941 کی ایک مشہور ہندوستانی فلم سکندر کے بارے میں ایک نہایت ہی دلچسپ تحقیقی مقالے کا تجزیہ بھی کریں گے جو JMU اسکالرلی کامنز سے لیا گیا ہے. تو اس ساری گفتگو کا مقصد محض تاریخیں دہرانا نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. مقصد اس نفسیاتی اور ثقافتی سفر کو سمجھنا ہے کہ آخر کیسے مقدونیہ کا ایک بے رحم حملہ ور مشرقی داستانوں کا ایک روحانی ہیرو بن گیا. اور طاقت کے زوال کا سب سے بڑا استعارہ بھی. تو چلیے اس سفر کی شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے اس طوفان نے جنم لیا تھا. 356 قبل مسیح میں پیدائش. ہاں، ایک طرف تو اسے ارسطو جیسا عظیم فلسفی بطور استاد ملا جس نے اس کے ذہن میں دنیا کو جاننے کی پیاس پیدا کی، اور دوسری طرف اس کا باپ بادشاہ فلپ دوم جس نے اسے محل کی نرم و نازک زندگی سے بالکل دور رکھا تاکہ وہ ایک سخت جانجو بن سکے. لیکن دیکھیے، میں نے پڑھا ہے کہ جب 20 سال کی عمر میں اس کا باپ قتل ہوا، ہاں، اور وہ تخت نشین ہوا، ہاں، تو اس کا پہلا قدم ہی انتہائی سفاکانہ تھا. مطلب یہاں تک کہ اس نے تخت کے تمام دعوے داروں کو راستے سے ہٹا دیا، بالکل، جن میں اس کی ایک دودھ پیتی سوتیلی بہن بھی شامل تھی. واقعی یہ تاریخ کا ایک انتہائی تاریخ مگر حقیقت پسندانہ پہلو ہے. اس دور کی مقدونیائی سیاست میں کوئی اصول نہیں ہوتے تھے. اقتدار کو بچانے کے لیے ہر حد پار کی جاتی تھی. اور سکندر نے تخت پر بیٹھتے ہی یہ پیغام دے دیا تھا کہ وہ کسی قسم کی بغاوت برداشت نہیں کرے گا. لیکن اس کی اصل طاقت محض اس کی یہ سفاکی تو نہیں تھی. نہیں، اصل طاقت وہ بے مثال جنگی مشین تھی جو اس کے باپ نے تیار کی تھی اور جسے سکندر نے کمال تک پہنچایا. آپ اس مشہور مقدونیائی جتھے کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، جسے تاریخ میں فیلنکس کہا جاتا ہے. میں نے اس فیلنکس فارمیشن کے بارے میں کافی سنا ہے. یہ آخر اتنی ناقابل شکست کیوں تھی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ذہن میں ایک منظر بنائیے. یہ 256 فوجیوں کا ایک مربع دستہ ہوتا تھا، یعنی 16 قطاریں اور ہر قطار میں 16 سپاہی. ٹھیک ہے. ان کے پاس جو نیزے ہوتے تھے جنہیں سرسا کہا جاتا تھا وہ عام نیزے نہیں تھے. وہ 16 فٹ لمبے ہوتے تھے. 16 فٹ؟ باپ رے! ہاں، تو جب یہ دستہ آگے بڑھتا تو پہلی 5 قطاروں کے سپاہی اپنے نیزے آگے کی طرف تان لیتے تھے. اب دشمن کی فوج کے زاویے سے سوچئے. ان کی طرف انسان نہیں؟ بالکل، ان کی طرف 16 فٹ لمبے خنجروں سے بھری ہوئی ایک آہینی دیوار بڑھ رہی ہوتی تھی جسے چیرنا ناممکن تھا. یہ تو بالکل ایسا ہی تھا جیسے کوئی بہت بڑا چلتا پھرتا اور جان لیوا ساہی یعنی پوکیوپائن ہو جس کے کانٹے ہر طرف نکلے ہوں. بالکل صحیح مثال دی آپ نے. اور اسی جنگی مشین کو لے کر اس نے اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور یعنی ایرانی شہنشاہ دارا سوم کو چیلنج کر دیا. بڑی شکست تھی. لیکن مجھے جو چیز سب سے زیادہ متوجہ کرتی ہے وہ گوگا میلہ کی جنگ ہے. وہاں دارا کی فوج سکندر سے 20 گنا بڑی تھی. 20 گنا؟ بالکل. لاکھوں سپاہی، رتھ، ہاتھی. مطلب ایک اتنی چھوٹی فوج اتنے بڑے سمندر کو کیسے شکست دے سکتی ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ سکندر کی کامیابی کی وجہ
اس کی ظاہری طاقت نہیں تھی بلکہ اس کی نفسیاتی اور جنگی حکمت عملی تھی۔ اچھا، گوگمیلا کے میدان میں دارا شدید خوف کا شکار تھا۔ اس نے اپنی لاکھوں کی فوج کو رات بھر مسلسل الرٹ رکھا، ان سے پہرے داری کا کام لیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب صبح جنگ شروع ہوئی تو ایرانی فوج تھک کر چور ہو چکی تھی۔ اور دوسری طرف سکندر نے اپنی فوج کو آرام کرنے دیا ہوگا۔ بالکل، اس نے اپنی فوج کو رات بھر بھرپور نیند اور آرام کا موقع دیا تاکہ وہ تازہ دم رہیں، اور پھر عین جنگ کے دوران سکندر نے عقاب جیسی نظر سے درا کے دفاع میں پیدا ہونے والے ایک چھوٹے سے خلا کو پہچانا اور ٹھیک اسی جگہ حملہ کر دیا۔ ہاں، سیدھا اسی مقام پر پچار کی طرح حملہ کر دیا۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ جنگیں صرف تعداد سے نہیں، اعصاب اور بہترین حکمت عملی سے جیتی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ میدان جنگ کا ایک ماسٹر مائنڈ تھا۔ تو خیر، ایران اور وسط ایشیا کو روننے کے بعد اس طوفان کا رخ ہندوستان کی طرف ہوا۔ ہاں، میں 326 قبل مسیح سامنے دریائے جہلم ہے اور دریا کے اس پار راجا پورس کی فوج۔ پڑھنے میں آتا ہے کہ مانسون کا موسم تھا اور دریا بھپرا ہوا تھا۔ ایسے میں ایک پوری فوج کو ایک سیلابی دریا کے پار لے جانا تو خودکشی کے مترادف ہے۔ اس نے یہ ناممکن کام کیسے کیا؟ میں کھڑا دشمن اسے سیدھا دریا پار نہیں کرنے دے گا، اس لیے اس نے دھوکہ دہی کی ایک کمال چال چلی۔ کیا چال تھی وہ؟ اس نے اپنے ہی ایک ہمشکل کو شاہی لباس پہنا کر خیمے میں بٹھا دیا اور روزانہ دریا کے کنارے جھوٹے حملوں کا ناٹک شروع کر دیا۔ اچھا، تاکہ پورس کو لگے کہ سکندر وہیں ہے۔ بالکل، پورس یہی سمجھتا رہا کہ سکندر سامنے ہی کھڑا ہے اور دریا پار کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا۔ دوران اثنا سکندر نے رات کی تاریکی اور طوفان کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے خیموں کے چمڑے کے تھیلوں کو سوکھی گھاس سے بھرا، انہیں کشتیوں کی طرح استعمال کیا اور اپنی بہترین فوج کے ساتھ دریا کے ایک اور مقام سے خاموشی سے پار اتر گیا۔ کیا کمال کا دھوکہ تھا۔ لیکن جب وہ دریا پار کر کے میدان میں آئے تو میں نے سنا ہے کہ مقدونیائی فوج کا سامنا ایک ایسی چیز سے ہوا جس نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ ہاں، ہندوستانی جنگی ہاتھی۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ نہیں، یہ ہاتھی اس دور کے ٹینک تھے۔ مقدونیائی فوج جس نے پوری معلوم دنیا فتح کر لی تھی، ان طویل قامت دار درندوں کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرنے لگی۔ سننے میں آتا ہے کہ گھوڑے بھی خوف زدہ ہو گئے تھے۔ ہاں، ہاتھیوں کی چنگار اور ان کی بو سے یونانی گھوڑے اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ بے قابو ہو گئے، اور وہ ہاتھی مقدونیائی سپاہیوں کو اپنی سونڈ سے اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹک رہے تھے، باپ رے، پیروں تلے کچل رہے تھے۔ یہ ٹیکنالوجی اور جنگی طریقوں کا ایک خوفناک ٹکراؤ تھا۔ لیکن پورس کی فوج کی بدقسمتی یہ رہی کہ رات کی بارش سے میدان میں گہرا کیچڑ بن چکا تھا، اور اس کیچڑ کا فائدہ سکندر کو ہوا۔ بالکل، ہندوستانی فوج کے کمانڈروں کے پاس جو لمبے کمان تھے انہیں چلانے کے لیے زمین پر ٹکا کر زور لگانا پڑتا تھا۔ تو کیچڑ کی وجہ سے؟ ہاں، کیچڑ کی وجہ سے وہ کمان پھسل رہے تھے اور ان کی سب سے بڑی طاقت بے اثر ہو کر رہ گئی تھی۔ اور اس گھماسان کی جنگ میں راجا پورس کی بہادری بھی واقعی لاجواب تھی۔ وہ عام راجاؤں کی طرح رتھ میں بیٹھ کر پیچھے نہیں چھپا، بلکہ ایک اونچے ہاتھی پر سوار ہو کر فرنٹ لائن پر لڑ رہا تھا۔ صحیح بات ہے۔ اور جب وہ زخمی حالت میں گرفتار ہوا تو وہ تاریخی مکالمہ ہوا جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ ہاں، سکندر نے پوچھا تھا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اور پورس نے سینہ تان کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میرے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا لمحہ ہے۔ بالکل۔ مطلب ٹیکسلا کے راجا امبھی نے تو پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے تھے، لیکن پورس کی اس دلیری کا کیا اثر ہوا؟ سکندر، جو خود ایک نڈر جنگجو تھا، اس قدر خودداری اور بہادری دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہ اس کی شخصیت کا وہ پہلو ہے جہاں وہ ایک سفاک فاتح سے بڑھ کر بہادری کا قدردان نظر آتا ہے۔ اس نے نہ صرف پورس کی جان بخشی بلکہ اس کا سارا علاقہ اسے واپس کر کے اسے اپنا اتحادی بنا لیا۔ یہ تو واقعی عجیب بات ہے۔ لیکن اس عظیم الشان فتح کے بعد کہانی ایک انتہائی ڈرامائی موڑ لیتی ہے۔ ہاں، دریائے جھیلم سے آگے بڑھتے ہوئے جب یہ فوج دریائے بیاس یعنی ہائیپیسس کے کنارے پہنچی تو دنیا فتح کرنے والی یہ مشین اچانک جام ہو گئی۔ تو آخر اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے کبھی رکنا نہیں سیکھا، جس کی ڈکشنری میں پسپائی کا لفظ نہیں تھا،
وہ اچانک رک کیوں گیا؟ کیا فوج نے بادشاہ کے خلاف کوئی بڑی اور پرتشدد بغاوت کر دی تھی؟ دراصل یہ کوئی تلواریں نکالنے والی یا خیمے جلانے والی پرتشدد بغاوت نہیں تھی۔ اگر ہم اسے آج کی زبان میں سمجھیں تو یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی اور کامیاب لیبر سٹرائک تھی۔ اچھا، لیبر سٹرائک۔ ہاں، یہ ایک انتہائی گہری اور شدید تھکاوٹ تھی۔ 8 سال کی مسلسل جنگوں، خون ریزی اور ہزاروں میل کے طویل سفر کے بعد فوجیوں کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ لازمی بات ہے۔ ان کے کپڑے پھٹ چکے تھے، ہتھیار گل سڑ چکے تھے، اور سب سے بڑی بات، ان تک یہ خوفناک جاسوسی خبریں پہنچ چکی تھیں کہ آگے دریائے گنگا کے پار نندا سلطنت اور گنگا ردائے کی بے پناہ افواج ان کی منتظر ہیں۔ او، اور وہاں بھی ہاتھی تھے؟ ہاں، اور ان کے پاس 200 نہیں بلکہ 4000 زبردست جنگی ہاتھی تھے۔ 4000؟ بالکل، پورس کے چند ہاتھیوں نے ان کا جو حال کیا تھا وہ اسے بھولے نہیں تھے۔ فوجیوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھیں گے، چاہے دنیا کا سب سے بڑا فاتح ان پر جتنا بھی غصہ کرے۔ یہ سن کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا سی او اپنے ملازمین سے زبردستی اوور ٹائم کروانا چاہ رہا ہو اور پورا عملہ ہڑتال پر چلا جائے۔ بالکل ایسی ہی صورتحال تھی۔ بہرحال واپسی کا وہ سفر فتوحات سے زیادہ ایک بھیانک خواب لگتا ہے، خاص طور پر ملتان کے علاقے میں ملی قبیلے کے ساتھ جو محاصرہ ہوا۔ وہاں سکندر کی دیوانگی دیکھیے، وہ اپنی فوج کا انتظار کیے بغیر اکیلا ہی قلعے کی دیوار پھاند کر اندر دشمنوں کے بیچ کود گیا، اور وہی وہ شدید زخمی بھی ہوا تھا۔ ہاں، اسے ایک ایسا مہلاک تیر لگا جو اس کے سینے کو چیرتا ہوا ریڑھ کی ہڈی کے بالکل قریب جا کر دھنسا۔ اور جب مقدونیائی فوج نے یہ منظر دیکھا کہ ان کا دیوتا صفت بادشاہ خون میں لت پت زمین پر گرا ہے اور مرنے کے قریب ہے، تو ان پر ایک وحشت سوار ہو گئی۔ انہوں نے پورا شہر تباہ کر دیا۔ بالکل، وہ غضبناک ہو کر قلعے میں داخل ہوئے اور انہوں نے پورے شہر کو تہس نہس کر دیا، عورتوں اور بچوں تک کو نہیں بخشا۔ لیکن قدرت کو بھی اب اس فوج کا مزید امتحان لینا تھا۔ واپسی پر مکران کے صحرا یعنی گیڈروجن ڈیزرٹ سے گزرتے ہوئے جو حال ہوا وہ جنگ سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ سورج آگ برسا رہا ہوگا اور پانی کا نام و نشان نہیں۔ ہاں، ریت اڑ رہی تھی، بھوک اور پیاس سے فوجی اور گھوڑے مر رہے تھے۔ وہاں تاریخ نے ایک حیرت انگیز منظر محفوظ کیا ہے۔ وہ پانی والا واقعہ۔ بالکل، کچھ سپاہی ایک ہیلمٹ میں تھوڑا سا گندلا پانی تلاش کر کے لائے اور سکندر کو پیش کیا، تو سکندر نے وہ پانی زمین پر انڈیل دیا۔ زمین پر؟ ہاں، یہ پیغام دینے کے لیے کہ اگر اس کی فوج پیاسی مر رہی ہے تو وہ بھی پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتارے گا۔ یہ وہ لمحات ہیں جو بتاتے ہیں کہ لوگ اس کے لیے جان دینے کو کیوں تیار رہتے تھے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن دیکھیے، یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تاریخ کے ان خون ریز صفحات اور صحراؤں سے نکل کر جب ہم مشرقی داستانوں کی طرف آتے ہیں تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ بالکل، تاریخ پیچھے رہ جاتی ہے اور فلسفہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں یہاں آب حیات کے اس مشہور سفر کی بات کر رہی ہوں جس کا ذکر ہمارے اردو اور فارسی کالمز اور روایتوں میں تواتر سے ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر کو لفانی ہونے کا جنون سوار ہوا اور وہ ایک سادھو کی رہنمائی میں ظلمات کے اس غار تک پہنچ گیا جہاں آب حیات کا چشمہ موجود تھا۔ اور اس کہانی کا کلائمیکس کسی بھی ہالی ووڈ تھرلر سے زیادہ گہرا اور سبق آموز ہے۔ ذرا تصور کریں، دنیا کا سب سے طاقتور انسان اس چشمے کے کنارے کھڑا ہے، پانی چلو میں بھر چکا ہے تاکہ اسے پی کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے۔ اور اچانک کیا ہوتا ہے؟ اچانک غار کے اندھیرے سے ایک انتہائی لاغر، کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا انسان نمودار ہوتا ہے۔ وہ شخص سکندر کو روک کر کہتا ہے، میں نے بھی صدیوں پہلے طاقت کے نشے میں یہ پانی پیا تھا، آج میری ہڈیاں گل چکی ہیں، میرے تمام پیارے مر چکے ہیں، میں اس دنیا سے بیزار ہو چکا ہوں لیکن میں مر نہیں سکتا۔ اف، میرے لیے یہ لافانی زندگی ایک عذاب بن چکی ہے۔ یہ سننا تھا کہ سکندر کے ہاتھ سے پانی گر جاتا ہے، اس کا غرور ٹوٹ جاتا ہے اور وہ آب حیات پیے بغیر ہی اپنی موت کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے غار سے واپس آ جاتا ہے۔ کیا کمال کا استعارہ ہے یہ! اور اس کے بعد تو جیسے مشرقی ادب نے اس کردار کو پوری طرح اپنا لیا۔ اردو اور فارسی شاعری میں سکندر باقاعدہ ایک صوفیانہ علامت بن گیا۔ بالکل۔ علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر تو سب نے سنا ہوگا، نگاہ فخر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو
وہ قیصری کیا ہے، یا پھر خواجہ حیدر علی آتش کا وہ شعر جس میں انہوں نے انسان کے سامنے رکھے آئینے کو سکندر کا مکان قرار دیا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ لیکن پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ مشرق نے ایک حملہ آور کو اتنی عزت آخر کیوں دی؟ دیکھیں، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ مشرق کی انتہائی شاندار ذہنی اور ثقافتی فتح ہے۔ مشرق نے ایک ایسے بادشاہ کو جس کی تلوار سے زمین کانپتی تھی اپنے فلسفے کا محتاج بنا دیا۔ یعنی اس کی شخصیت کو بدل دیا۔ ہاں، فردوسی کے شاہ نامہ سے لے کر نظامی گنجوی کی اسکندر نامہ اور امیر خسرو کی تحریروں تک ہر جگہ سکندر کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تمہاری ساری فتوحات، تمہاری ساری طاقت موت کے ایک جھٹکے کے سامنے بے بس ہے۔ واقعی مشرقی ادب نے مقدونیائی بادشاہ کو تاریخ کے تخت سے اتار کر ایک ایسے طالب علم کے طور پر پیش کیا جو در در بھٹک کر یہ سیکھ رہا ہے کہ دنیاوی طاقت کتنی بے ثبات ہے۔ یہ دراصل حملہ آور کی تاریخ پر ثقافت کا قبضہ تھا۔ اور اس ثقافتی قبضے کی ایک اور حیران کن مثال ہمیں 20ویں صدی کے سنیما میں ملتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ 1941 میں ایک ہندوستانی فلم ریلیز ہوئی تھی جس کا نام ہی سکندر تھا۔ ہاں، وہی جس میں سوراب مودی نے راجہ پورس کا اور پرتھوی راج کپور نے سکندر کا شاندار کردار ادا کیا تھا۔ بالکل وہی، لیکن حیران کی بات یہ ہے کہ برطانوی دور حکومت میں انگریزوں نے اس فلم کو اپنی فوجی چھاونیوں میں دکھانے پر سخت پابندی عائد کر دی تھی۔ مطلب ایک قدیم یونانی بادشاہ کی کہانی سے برطانوی سلطنت کو آخر کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں 1941 کے عالمی حالات دیکھنے ہوں گے۔ دوسری جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی اور برطانوی فوج کا بڑا انحصار ہندوستانی سپاہیوں پر تھا۔ اور اس کا فلم سے کیا تعلق تھا؟ تعلق یہ تھا کہ فلم کے کلائمیکس میں مقدونیائی فوجیوں کو کھلم کھلا جنگ سے انکار کرتے اور امن کا مطالبہ کرتے دکھایا گیا تھا۔ جیسی ہائپسس پر بغاوت ہوئی تھی؟ ہاں، تو انگریزوں کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اگر ہندوستانی سپاہیوں نے یہ فلم دیکھ لی تو وہ بھی بغاوت کر کے جنگ لڑنے سے انکار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ برطانوی سامراج ہمیشہ خود کو سکندر کی طرح ایک مہذب اور بالادست فاتح سمجھتا تھا۔ لیکن اس فلم نے وہ سارا نیریٹو الٹ دیا۔ بالکل، اس فلم کے ذریعے ہندوستانیوں نے سکندر کو اپنا لیا، اس کی کہانی کو ہندوستانی قوم پرستی کے سانچے میں ڈھال کر انگریزوں کو یہ آئینہ دکھا دیا۔ یہ تو واقعی ایک مکمل ثقافتی انضمام تھا۔ اور میں بتا رہی تھی نا کہ میں نے اس مقالے میں پڑھا ہے کہ اس فلم میں کچھ ایسے مناظر ہیں جو عقل دنگ کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک منظر میں یونانی دیوتا زیوس کو بالکل ہندو دیوی درگا کے برابر لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ واہ! اور سب سے کمال کا منظر وہ ہے جہاں سکندر کی ایرانی بیوی روکسین سیدھا راجہ پورس کے پاس جاتی ہے اور اسے راکھی باندھ کر اپنا بھائی بنا لیتی ہے۔ حیرت انگیز۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکندر اور پورس دشمن نہیں رہے، بلکہ ان کے درمیان ایک خاندانی رشتہ قائم ہو گیا۔ مقدونیائی تاریخ کو گاندھی جی کے عدم تشدد اور محبت کے فلسفے میں گھول کر پلیا دیا گیا۔ بالکل، یہ اس بات کی روشن مثال ہے کہ کیسے قومیں اپنے مقاصد کے لیے تاریخ کو دوبارہ لکھتی ہیں۔ سینما کے پردے پر اور شاعری میں تو سکندر امر ہو گیا، لیکن حقیقت کی دنیا میں اس عظیم فاتح کا انجام ان رومانی داستانوں سے بہت مختلف اور تلخ تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ 323 قبل مسیح، بابل کا شہر، وہ شخص جس نے یونان سے لے کر ہندوستان تک آدھی دنیا کو اپنے قدموں تلے روند دیا تھا، صرف 32 سال کی عمر میں ایک بستر پر بے بسی سے پڑا موت کی ہچکیاں لے رہا تھا۔ اور موت کی وجہ پر تو آج بھی اختلافات ہیں۔ ہاں، آج بھی درجنوں نظریات ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کی بیوی روکسین نے زہر دے دیا کیونکہ وہ اپنے خاندان کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ ایک طویل جشن فتح کے دوران بے تحاشا شراب نوشی کے بعد اسے شدید سردی لگی اور پیمونیا ہو گیا، یا پھر شاید یہ بابل کے مچھروں سے پھیلنے والا ملیریا تھا۔ دیکھیں، وجہ جو بھی رہی ہو، موت تو برحق تھی، لیکن اس کی آنکھ بند ہوتے ہی جس طرح اس کی بنائی ہوئی دنیا تاش کے پتوں کی طرح بکھری، وہ طاقت کی ہوس کی سب سے بھیانک تصویر ہے۔ بالکل۔ اس کی موت کے بعد مقدونیائی جرنیلوں، جنہیں تاریخ میں دیوڈوچی کہا جاتا ہے، ان کے درمیان اقتدار کی ایسی خونریز جنگ شروع ہوئی جس کی مثال نہیں ملتی۔
اس کو اگر آپ آج کے دور کے حساب سے سمجھیں تو یہ ایسا تھا کہ جیسے کسی بہت بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشن کا بانی اچانک مر جائے اور اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کمپنی کو بچانے کے بجائے اسے کاٹ کر آپس میں بانٹ لیں۔ باپ رے، یہاں تک کہ لاش تک کو نہیں چھوڑا گیا ہے نا؟ بالکل نہیں۔ اس کے سب سے قریبی ساتھی ٹولمی نے تو حد کر دی۔ اس نے سکندر کی لاش پر قبضہ کیا، اسے چوری کر کے مصر لے گیا تاکہ خود کو اس کا اصل وارث ثابت کر سکے۔ اور اس کی بیوی بچوں کا کیا بنا؟ سب سے اندوناک بات تو وہی تھی۔ اقتدار کی اس اندھی دوڑ میں سکندر کی بیوی روکسان اور اس کے معصوم بیٹے سکندر چہارم کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ وہ آرگیٹ شاہی خاندان جس نے مقدونیہ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنایا تھا، اس کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے زمین سے مٹ گیا۔ اب پھر وہ سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ہاں، بالآخر 301 قبل مسیح میں جنگ اپسس نے ایک متحدہ سلطنت کے خواب کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ واقعی؟ تو اس تمام خون ریزی اور انتشار کے باوجود آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سکندر کی مہمات نے اگرچہ بہت تباہی مچائی، لیکن اس کا ایک ایسا گہرا ثقافتی اثر بھی ہوا جو آج تک محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم آج بھی پاکستان کے علاقے ٹیکسلا کا دورہ کریں تو سرکاب کے خندرات اور جولین کی قدیم خانقاہوں میں ہمیں بدھ مت، قدیم یونانی اور گندھارا تہذیب کا ایک انوکھا اور خوبصورت ملاپ نظر آتا ہے۔ مجسمہ سازی میں بدھ مت کی خد و خال اور یونانی دیوتاؤں کا وہ امتزاج دراصل اسی ثقافتی رابطے کا نتیجہ تھا جس کی بنیاد سکندر نے رکھی تھی۔ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ سننے والوں کے لیے اس ساری داستان میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز فتح کرنے کی اندھی خواہش اور طاقت کا جنون بالآخر انسان کو کتنا بے بس کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ سکندر نے تلوار کے زور پر آدھی دنیا تو جیت لی، لیکن جب وقت آیا تو نہ تو اپنی جان بچا سکا، نہ اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کر سکا، اور نہ ہی اس عظیم سلطنت کو قائم رکھ سکا جس کے لیے اس نے اتنے انسانوں کا خون بہایا تھا۔ البتہ اس نے انجانے میں ہی صحیح مشرق اور مغرب کو جس طرح آپس میں جوڑا، اس نے دنیا کے فن تعمیر، فلسفے اور ادب کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ واقعی، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام ہم ایک ایسی تاریخی حقیقت پر کریں گے جو سچ میں پوری گفتگو کا نچوڑ ہے اور انسان کو گہری سوچ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہاں، سننے والوں کے لیے ایک دلچسپ خیال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یاد ہے جب سکندر کی فوج نے دریائے بیاس سے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا تو واپس مڑنے سے پہلے سکندر نے اپنی فتوحات کی آخری سرحد کو نشانزد کرنے کے لیے دریا کے کنارے 12 انتہائی عظیم الشان قربان گاہیں یعنی بڑے بڑے آلٹرز تعمیر کروائے تھے۔ ہاں، وہ چاہتا تھا کہ آنے والی تمام نسلیں یاد رکھیں کہ مقدونیہ کے بادشاہ کی تلوار کہاں تک پہنچی تھی۔ لیکن اب بعد کے مورخین کا ماننا ہے کہ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ انہی پتھروں اور اسی مقام کو کچھ عرصے بعد موریہ سلطنت کے شہنشاہ اشوکا نے اپنے امن اور اہنسا یعنی عدم تشدد کے پیغام پر مبنی مشہور ستونوں کی تعمیر کے لیے دوبارہ استعمال کیا، جو پلرز آف اشوکا کہلاتے ہیں۔ واہ، کیا عجیب بات ہے۔ ذرا اس تضاد پر غور کیجیے گا۔ ایک صفاق فاتح کی خون ریز جنگوں اور غرور کی آخری سرحد کا ایک پرامن ہندوستانی سلطنت کے امن و آشتی کے ستونوں میں تبدیل ہو جانا، تاریخ کا اس سے بڑا خوبصورت اور گہرا طنز اور کیا ہو سکتا ہے؟ سچ میں یہ ایک ایسا تاریخی تضاد ہے جو انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا خیال ہے جو سننے والوں کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اگلی بار کسی اور حیرت انگیز موضوع کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔